میرے کولیگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جہان دیدہ اور گفتگو کے ماہر ہیں، ہزار خوبیوں کے مالک ہیں، بس ایک سائیڈ سے پاکستانی ہیں۔ یہ سائیڈ ہے قطعی رائے۔ یہ دنیا کے ہر ایشو پر حتمی رائے دے دیتے ہیں اور پھر اس پر صدقے دل سے ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ چند دن قبل فرمانے لگے پیٹرا میں پانی ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر گئے۔ میں ان کی گفتگو سنتا رہا۔ وہ خاموش ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کبھی پیٹرا گئے ہیں؟ وہ فوراً بولے، نہیں گیا، لیکن میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں اس تمام باتیں بتائی گئی تھیں۔ میں نے ہنس کر عرض کیا، جناب، میں 4 مرتبہ پیٹرا جا چکا ہوں۔ پیٹرا کے قریب عین موسیٰ کے نام سے 3500 سال پرانا چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے اور شہر کے درمیان سے چھوٹا سا دریا بھی گزرتا ہے، لہٰذا شاید وہاں پانی کا ایشو نہ ہو۔ یہ عین ممکن ہے کوئی وبا پھوٹ پڑی ہو یا پورا شہر کسی فوج کی نفرت کا نشانہ بن گیا ہو۔ مورخین ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ میری عرض پر میرے کولیگ نے برا سا منہ بنایا اور چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میرے کولیگ اگر اکیلے ہوتے یا میں نے یہ رویہ پہلی بار دیکھا ہوتا تو شاید میں برا محسوس کرتا، لیکن ہم 22 کروڑ لوگ کیونکہ ایسے ہی ہیں، لہٰذا مجھے برا نہیں لگتا۔ ہم من حیثیت القوم اوور موٹیویٹڈ لوگ ہیں۔ ہم اپنے تربوز کو دنیا کا سب سے میٹھا تربوز، اپنے حج کو مقبول حج، اپنی کرکٹ ٹیم کو دنیا کی سب سے بڑی ٹیم، اپنے ایٹم بم کو دنیا کا سب سے بڑا بم، اپنے بچے کو دنیا کا ذہین ترین بچہ، اپنی عقل کو عقل کل، اپنی بہادری کو دنیا کی سب سے بڑی بہادری اور اپنے علم کو دنیا کا کل علم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اعتراض کرنے والا ہر شخص برا لگتا ہے۔ مجھے فیصل آباد کے ایک صاحب ملے۔ ان کا دعویٰ تھا میں نے فیصل آباد میں ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال بنا دیا ہے۔ میں نے عرض کیا، لیکن سر، ایشیا میں چین، انڈیا، جاپان، سنگاپور اور ترکی بھی شامل ہیں۔ وہ میری ہجت پر ناراض ہو گئے۔ میں روز کسی نہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا اشتہار بھی دیکھتا ہوں جس میں ایشیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کا دعویٰ درج ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے حکیم اور روحانی بابے تو ہیں ہی صرف ہمارے پاس۔ آپ کو ہر گلی، ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی ایسا سائنسدان مل جاتا ہے جو کینسر، ہیپیٹائٹس سی اور ایڈز کا علاج دریافت کر چکا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا میزائل اور سب سے بڑا ڈیم بھی ہمارے پاس ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ویلفیئر اسٹیٹ بھی نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم نے بنا رکھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اوور موٹیویشن اور انتہائی جہالت۔ آپ اوور موٹیویشن دیکھیں، ہم شروع دن سے بچے کو سکھانے کی بجائے انہیں سوکھی تھپکی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اسے ببر شیر اور چاند کا خطاب دیتے ہیں اور بچہ چاند اور شیر دیکھے بغیر خود کو یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بھی جوان ہونے کے بعد اپنے کدو کو دنیا کا سب سے بڑا کدو، مینار پاکستان کو دنیا کا سب سے اونچا مینار اور اپنی عقل کو عقل کل ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ قوم پہلے سے اوور موٹیویشن کا شکار تھی اور یہی صحیح کثر موٹیویشن سپیکرز نے پوری کر دی۔ انہوں نے بھی پتر تو کر سکتا ہے، تم کر سکتے ہو اور یہ عین ممکن ہے کہ تھپکی دے دے کر لوگوں کو مزید اب نارمل بنا دیا ہے۔ آپ یقین کریں، قوم کو مزید موٹیویشن نہیں چاہیے، اسے صرف علم چاہیے، اور علم کے لیے لڑنے کی صلاحیت ضروری ہے تاکہ ہمارے ہوا میں لٹکے ہوئے پاؤں زمین پر آ جائیں، ورنہ ہم اوپر لٹکے لٹکے ہی سوکھ جائیں گے۔ میں نے پچھلے کالمز کیپ لرننگ اور ہم اپنے بچوں کے قاتل ہیں لرننگ کی ضرورت پر تحریر کیے تھے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، ہم یا ہمارے بچے لرن کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ لرننگ کا فارمولا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ 2022 کو اپنے خاندان کے لیے لرننگ ایئر ڈکلیئر کر دیں اور اس کے بعد ہفتے کا ایک دن لرننگ کے لیے وقف کر دیں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کو بجلی کے دفتر لے جائیں، ان سے درخواست کریں کہ ہم آپ سے صرف بجلی کا سسٹم سمجھنا چاہتے ہیں۔ ڈیم میں بجلی کیسے بنتی ہے؟ تھرمل پلانٹس، کول پلانٹس، سولر پلانٹس، LNG پلانٹس اور ونڈ ملز بجلی کیسے بناتی ہیں؟ نیچرل گرڈ اور مین ٹرانسمیشن لائن کیا ہوتی ہے؟ AC اور DC کرنٹس کیا ہیں؟ ٹرانسفارمر کیا کرتے ہیں؟ بجلی کی لائنیں کیسے بچھائی جاتی ہیں؟ میٹر ریڈنگ کیسے کی جاتی ہے؟ بل کیسے بنتے ہیں؟ اور گھروں میں تاریں اور بجلی کے آلات کون سے استعمال کرنے چاہیے؟ آپ اگلے ہفتے بچوں کو پولیس اسٹیشن لے جائیں اور پولیس آفیسر سے پوچھیں پولیس کا اسٹرکچر کیا ہے، کانسٹیبل سے لے کر IG تک پولیس کیا کام کرتی ہے، FIR کیا ہے، تفتیش کیا ہوتی ہے، چالان، ریمانڈ اور فورینسک ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں، موقع واردات یا کرائم سین کیا ہے، ضمنی کس کو کہتے ہیں، روزنامچہ کیا ہوتا ہے، عوام کے حقوق کیا ہیں، پولیس قانونی طور پر کیا کیا کر سکتی ہے۔ آپ اس کے بعد اگلے ہفتے بچوں کو اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر لے جائیں اور بچوں کو تحصیل اور ضلعی انتظامیہ اور محکمہ مال کے بارے میں بریفنگ دلائیں۔ پٹواری قانون کو، تحصیلدار اور AC کے بارے میں معلومات لیں۔ زمین کی پیمائش کیسے ہوتی ہے؟ دیہی اور شہری زمین میں کیا فرق ہے؟ فرد اور کلندرہ کیا ہوتا ہے؟ زمین ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے؟ مرلہ، کنال اور ایکڑ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر فیس کہاں اور کیسے جمع ہوتی ہے؟ اور تحصیل، ضلعی اور ڈویژن آفس کیا کام کرتے ہیں؟
اگلے ہفتے بچوں کو عدالت لے جائیں، انہیں سکھائیں اہل مند کیا ہوتا ہے، ہرکارہ کس کو کہتے ہیں، مجسٹریٹ درجہ اول دوم اور سوم کیا ہوتا ہے، سول جج، سینئر سول جج، ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج کیا ہوتا ہے، ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، رجسٹرار کس کو کہتے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا کام کیا ہے، ضمانت کیسے ہوتی ہے اور ضمانت کے بعد ملزم کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، ججوں کی پروموشن کیسے ہوتی ہے، وکیل کیا کیا کرتے ہیں، بار ایسوسی ایشنز کیا ہیں، ان کے کام کیا ہیں، سرکاری وکیل، ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل کیا ہوتے ہیں، قانون اور آئین میں کیا فرق ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کا اس سے عمل دخل کیا ہوتا ہے۔ آپ اس کے بعد ہر ہفتے بچوں کو محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، گیس کے محکمے، ہائی وے ڈپارٹمنٹس، میونسپل کمیٹی یا کارپوریشن، ریلوے، فائر بریگیڈ، 1122، محکمہ نہر اور سینٹری ورکس کی بریفنگ بھی کرائیں۔ یہ تمام وزٹس ہو جائیں تو پھر آپ اپنے خاندان کو صوبائی سیکریٹریٹ اور فیڈرل سیکریٹریٹ کا دورہ بھی کرائیں اور صوبائی اور قومی اسمبلی کی سینٹ بھی دکھائیں۔ آپ انہیں چیف منسٹر ہاؤس آفس بھی دکھائیں اور ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم بھی لے کر جائیں۔ آپ کے خاندان کا نالج 20,000 گنا بڑا ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے آپ اب 3 سوال پوچھیں گے، ان وزٹس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا یہ تمام محکمے ہمیں ٹائم اور بریفنگ دیں گے؟ اور ہمیں ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ میں کون گھسنے دے گا؟ یہ تینوں سوال جائز ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے پاکستان کے 99% لوگ سرکاری محکموں کے کام سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا آپ اور آپ کی فیملی ان وزٹس کے بعد محکموں کے بارے میں جان جائے گی اور یہ معلومات حاصل کرنے اور چیزوں کی ویریفیکیشن کا طریقہ بھی سیکھ جائے گی۔ دوسرا جواب، دنیا کا ہر محکمہ عوام کو بتانے اور بریفنگز کا پابند ہے، ہم نے کبھی ان سے پوچھا ہی نہیں۔ آپ ان سے ایک بار رابطہ تو کر کے دیکھیں، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مدتوں سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ بلا وجہ شرماتے رہے، اور ایوان صدر ہو، وزیر اعظم ہاؤس ہو یا پارلیمنٹ ہاؤس ہو، عوام کسی بھی وقت انہیں وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ان اداروں کے پبلک ریلیشن آفس سے رابطہ کریں، یہ آپ کو انشاءاللہ ضرور ویلکم کریں گے۔ میرا تعلیمی اداروں اور صحافت کے طالب علموں کو بھی مشورہ ہے، آپ ان محکموں کو وزٹ کریں اور اپنے طالب علموں کو بھی کرائیں تاکہ ان کے پاس کم از کم بیسک نالج تو ہو، اور سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے کارکنوں، ایم پیز اور ایم این ایز کو سرکاری محکموں اور سفارت خانوں کی وزٹ اور بریفنگ کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ان کا نالج بھی سالڈ ہو سکے، تاکہ یہ حکومت میں آ کر حماقتیں نہ کریں۔ اور آخری درخواست، آپ جب بھی کسی ریسٹورنٹ، ہوٹل، کافی شاپ، بس ٹرمینل یا پیٹرول پمپ پر جائیں تو آپ ان سے ان کے سسٹم کو ضرور وزٹ کر لیا کریں، اس سے بھی آپ کی لرننگ ہوگی۔ یہ علم حاصل کرنے کا آسان ترین اور تیز ترین فارمولہ ہے۔ آپ اس فارمولے کے ذریعے لرن بھی کر سکیں گے اور آپ کو لرننگ کی عادت بھی پڑ جائے گی، اور آپ کو اگر یہ عادت پڑ گئی تو پھر آپ کم از کم اپنے کدو اور ہسپتال کو دنیا کا سب سے بڑا کدو یا ہسپتال نہیں کہیں گے۔